آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے چوتھے سپارے کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ لام تاکید کا ہے، قد تحقیق کا ہے۔ اللہ تاکید کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن ایک احسان میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا کیا۔ ایک احسان میں نے تمہارے اوپر یہ سب سے بڑا کیا ہے کہ میں نے اپنی محبوب چیز تمہیں دے دی۔ دنیا میں معاشرے کے اندر کوئی بھی اپنی پسندیدہ چیز کسی کو نہیں دیتا، ہمیشہ بیکار چیز، نکمی چیز صدقہ کرے گا، یا جو اس کے استعمال میں نہ آ سکتی ہو وہ صدقہ کرے گا، وہ دے دے گا۔ جو اس کو بہت زیادہ محبوب چیز ہو وہ کسی کو نہیں دیتا کہ یہ تو میری فیورٹ ہے، یہ میری محبوب چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں۔ من اللہ، لیکن جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی محبوب چیز تمہیں دے دی ہے۔ اور اللہ کی سب سے زیادہ محبوب چیز وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ اللہ نے احسان کیا ہے، خود اللہ نے لفظ لگا دیا، من اللہ، میں نے احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا محبوب چیز دے دی، اپنی قیمتی چیز تمہیں دے دی، یہ میرا احسان ہے۔ اب کسی چیز کی قیمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی ضد ہو۔ دن اب ہے، دن کے اندر چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، سارے دنیا جہاں کے کام دن کے وقت ہوتے ہیں۔ چوری سے بچتے ہیں، ڈکیٹی سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس کی قدر کا اس وقت پتہ چلے گا جب رات کا اندھیرا ہوگا، کہ جب چوریاں بھی ہوں گی، ڈکیٹی بھی ہوگی، زنا بھی ہوگا، نہ باہر گھر سے نکل سکیں گے، اکیلے کمرے میں بند پڑے رہیں گے، باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگے گا۔ اب رات کے اندھیرے میں پتہ چلے گا کہ دن کتنا قیمتی ہے۔ رات کے وقت سو رہے ہیں، سکون کی نیند ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی چلن پھرن نہیں، کوئی گاڑیوں کی آواز نہیں، کسی چیز کی آواز نہیں ہے، سکون سے نیند آ رہی ہے۔ اب اس کی قیمت کا کب پتہ چلے گا؟ جب دن کے وقت سونے کے لیے ہم چارپائی پہ لیٹیں گے، سکون سے نہیں سو سکیں گے۔ جیسا رات کو نیند آتی ہے، دن کو نیند نہیں آتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان بن کر آئے، انعام بن کر آئے، اس کا پتہ تب چلے گا جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھیں گے کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کیا تھا، اس کے لیے میں مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں آئے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، بے دینی میں تھے، بے حیائی میں تھے، اندھیروں میں تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اور تمہارے پاس معاشرے کی ہر برائی موجود تھی۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت نہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر، فرمایا صرف خشکی کے اندر نہیں، دریاؤں کے اندر بھی اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر جو ہے حملہ کر دیتا تھا اور زندہ ایک دوسرے کا شکار کر کے کھا جاتے تھے، کہ دریاؤں میں بھی فساد مچ چکا تھا، خشکی میں بھی فساد مچ چکا تھا، تمہارے بھلے کے لیے ایک چیز بھی نہیں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی محبوب چیز تمہیں دی ہے۔ جب کھلی بے دینی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بے حیائی تھی، بے غیرتی تھی، دنیا کا ہر برا کام اس دور کے اندر پایا جاتا تھا۔ مثلا یہودیوں نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے 360 بت بیت اللہ کے ارد گرد سجا کے رکھے ہوئے تھے، ہندوؤں نے 60,000 دیوتاؤں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ یہ تو خدا کو ماننے کا عالم تھا کہ کتنے کتنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک بستی کو دیکھا کہ وہ پیشاب کی نالی کی پوجا کر رہا ہے، کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، الیاذ باللہ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ کسی نے آگ کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے سانپ کو خدا بنا لیا، عبادت شروع کر دی کہ سانپ کے اندر ڈسنے کی طاقت ہے۔ کسی نے اپنی گاؤں کو خدا بنا رکھا تھا کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمیں دودھ دیتی ہے، اس لیے وہ گائیں کو کھاتے بھی نہیں تھے، جب مر جاتی تو اسی طرح زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور زندگی کی حالت میں بھی اس کو ذبح نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہماری ماں ہے، خدا ہے۔ تو کسی نے گاؤں کو خدا بنایا، کسی نے شرمگاہوں کو خدا بنایا، کسی نے سورج کی عبادت، کسی نے چاند کی عبادت، کسی نے جو ہے سانپ کو خدا بنایا۔ ایک قوم نے بچھو کو سانپ بنایا ہوا ہے کہ اس کے زہر سے انسان مر جاتا ہے۔ یہ عالم تھا عبادت کا۔ اور عبادت جو ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا عالم تھا؟ بیت اللہ کے اندر سارے کے سارے آتے اور وہاں پر آ کر ان کی عبادت یہ ہوتی تھی کہ کھلے عام سر عام علل اعلان کشتی کرتے تھے، یہ ان کی عبادت ہو رہی ہے، دوڑے لگاتے تھے، ریسیں لگاتے تھے، یہ اس طرح کے کام بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ اور زنا اس وقت کا مشغلہ اور ایک معیار سمجھا جاتا تھا۔ شیخی بازی سے بتاتے تھے کہ ہم نے زنا کیا ہے، ایک شوق بنا ہوا تھا زنا۔ شراب ایسے پیتے تھے جیسے ہم پانی پیتے ہیں، اتنی عام شراب تھی۔ اور عورت کی عزت تو اس وقت تھی ہی نہیں۔ ماں کے روم میں عورت کا یہ مقام تھا کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو باپ کی 3 4 5 5 شادیاں ہوتی تھیں، تو اولاد کی 6 مائیں ہوتی تھیں، 5 مائیں 4 مائیں۔ جب کسی کا باپ مر جاتا تو کہتے باپ کی وراثت تقسیم کر دو، اس کے اندر وہ ماؤں کو بھی تقسیم کرتے تھے، یہ تیری ماں ہے تو اس کے ساتھ زنا کر، یہ میری ماں ہے اس کو میں استعمال کروں گا، یہ اس کی ماں ہے اس کو یہ استعمال کرے۔ یہ ماں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا آپ کی آمد سے پہلے۔ بہن کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ بہن کو خود بھائی نہلاتا، خود بھائی تیار کرتا، خود کپڑے پہناتا، پھر ایک بڑا زیور پہناتا۔ اس وقت کا جو خوبصورت فیشن تھا، سارے کے سارے بھائی اپنی بہنوں کا فیشن کرتے، بازار میں لے کر آتے، اونچی جگہ پر کھڑا کر کے ریٹ لگاتے تھے کہ بولی لگاتے تھے، آؤ کہ بولی لگاؤ ہماری بہن۔ پھر اس کی خصوصیات بتاتے، اس کا سینہ ایسے ہے، اس کی کمر اتنی بڑی ہے، اس کی ٹانگیں ایسی ہیں، اس کی ران ایسی ہے،
اس کے ہونٹ ایسے ہیں، یہ خصوصیات بتلا کر ریٹ لگائے جاتے تھے، بولی لگتی تھی، جس طرح ہماری سبزی منڈیوں کی بولی لگتی ہے۔ یہ بہن کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو بیوی اسی وقت آواز لگانا شروع کر دیتی تھی کہ مجھے بھی اسی وقت مار کر میرے شوہر کے ساتھ زمین میں دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ زندہ رہی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ 4 مہینے 10 دن، پہلے 1 سال عدت ہوا کرتی تھی جب شوہر فوت ہو جائے، پھر 1 سال ختم ہوئی، 4 مہینے 10 دن ہو گئے، تو 1 سال کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے، نہ اس کو باہر آنے کی اجازت، نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت، نہ وہ پورا سال کسی کو دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ وہ کھلی فضاؤں کو دیکھ سکتی ہے۔ اس کو وہیں پر روٹی پانی دیا جاتا، پورا 1 سال اندھیرے کمرے میں اس کو گزارنا پڑتا تھا۔ یہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور بیٹی کے ساتھ کا سلوک کیا جاتا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسی وقت جو ہے باپ اپنی سگی بیٹی کو، اپنے لختے جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے آ جاتا تھا، یا اسی طرح زندہ اپنے وار کے ساتھ ذبح کر کے پھینک دیتا تھا کہ میں کسی کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتا، میں کسی کو اپنے گھر کا وارث نہیں بنانا چاہتا، اور لوگ تانے دیں گے کہ اس کے جہیز کا انتظام کیسے کرے گا، تیرے گھر تو بیٹی ہو گئی، یا تانے دیتے تھے۔ ان تانوں اور شادی سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ شمس بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بچیوں کو والدین نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور دفن کیا، کل قیامت کے دن یہ اللہ کی عدالت میں سوال کریں گی کہ اے اللہ مجھے کس جرم کے اندر ذبح کیا تھا، مجھے کس جرم کے اندر انہوں نے زندہ درگور کیا تھا۔ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اسلام لاؤں اور توبہ کروں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایمان کے بعد ہر گناہ معاف ہے، کلمہ پڑھ کر سارے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، اگر میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تب بھی اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کیا ہے، بتلا تو صحیح، تو نے ایسا کون سا بڑا جرم کیا کہ جس کی تو بخشش کی امید ہی نہیں رکھتا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے سفر پر جانا ہوا، اور سفر بھی میرا بہت لمبا تھا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ دیکھ لینا بیگم صاحبہ، اگر بیٹا ہو تو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا، صحیح تربیت کرنا اور گھر کا بڑا بنا دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اکیلی چلی جانا پہاڑ جنگل کے اندر، وہیں پر اس کو زندہ دفن کر کے واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو یہ حکم دے کر چلا گیا، سفر پر چلا گیا۔ میں کئی سال کے بعد جب واپس آیا، میں نے گھر کے اندر دیکھا کہ میرے گھر کے اندر ایک خوبصورت بچی بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر ٹہر رہی ہے، کبھی ادھر ٹہر رہی ہے۔ اور یا رسول اللہ، میری بیٹی خوبصورت انتہا کی تھی۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی کے چہرے پر اللہ نے کشش بہت رکھی تھی۔ میں جب اس کو دیکھتا تھا بچی کو تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ میں نے آ کر بیوی سے پوچھا بیوی یہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی؟ بیوی نے کہا بتلاتی ہوں سچ، لیکن مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ شوہر کہنے لگا نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تو چلا گیا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا، تو میں نے بیٹی کو تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندہ دفن نہیں کیا، میں نے اس کو پالا، اس کی تربیت کی۔ رات کے وقت میں اس کو اپنے سینے پہ لٹا کر سوتی تھی، دن کے وقت یہ میرے ساتھ کام کرواتی، میرے ہاتھ بٹاتی، یہ میرا کھلونا تھا، میرا قرار تھا، میرے دل کی ٹھنڈک تھی، اس لیے میں نے اس کو زندہ درگور یا اس کو ذبح نہیں کیا۔ اور یہ آج تیری بیٹی ہے جو چہلتی پھر رہی ہے اور خوبصورت لگ رہی ہے، اور گھر کا خوبصورت روشن چراغ لگ رہی ہے،
وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی اور میں خاموش ہو گیا۔ رات کے وقت جب میں سونے لگا بستر پہ میں نے کہا مجھے تو لوگ تانے دیں گے کہ تو داماد بنائے گا، تو شادی کرے گا، تو جہیز کہاں سے لائے گا۔ تو اس طرح کے مجھے تانوں کے ڈر نے پوری رات بے چین کیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے ایک رسی لی اور گھر کے اندر کلہاڑی لی اور ایک کئی کسی لی، اس وقت کا جو بھی آلہ تھا زمین کھودنے کے لیے وہ اٹھایا، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری بیٹی کو تیار کرو، آج میں اپنے ماموں کے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے بیٹی کو تیار کروایا، ایک جنگل میں لے کر گیا، بیٹی کو ایک طرف بٹھا دیا، 7 سال کی بچی ہے، خوبصورت ہے، چہرے پہ خوبصورتی ہے، کشش ہے، میرے دل کا کھلونا، میری ٹھنڈک ہے۔ میں نے ایک طرف بٹھایا اور میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں یا رسول اللہ، میری بیٹی جب میں کھود رہا ہوں میرے چہرے سے پسینہ آیا، میری بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی، اپنا کپڑا لیا اور میرے اس طرح آنسو پوچھنے لگ گئی، اور مجھے کہنے لگی ابو جی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، کسی کو اپنے ساتھ ملا لو، اکیلے کیوں گڑھا کھود رہے ہو۔ میری بیٹی نے میرا پسینہ پوچھا اور مجھے تسلی دیتی رہی اور مجھ سے پوچھا ابو جی یہ آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ میں نے کہا کہ میں نے تجھے اس کے اندر زندہ دفن کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ کھود رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی اور مجھے بار بار مناتی رہی کہ ابو جی مجھے دفن نہ کرو، میرے لیے گڑھا نہ کھودو، میں آپ کے کام کروں گی، آپ کے ہاتھ بٹاؤں گی، آپ کے دکھ بانٹوں گی۔ میرے ابا کو ترس نہ آیا، یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا۔ پھر میری بیٹی نے یہ کہہ دیا اے میرے ابو جی میں آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کبھی آپ کے گھر کا دروازہ بھی نہیں دیکھوں گی، مجھے دفن نہ کریں، مجھے زندہ یہیں چھوڑ دیں، میں کہیں نہ کہیں رہ لوں گی، کہیں نہ کہیں کھا پی کے گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے زندہ زمین میں دفن نہ کریں۔ یا رسول اللہ مجھے بالکل ترس نہ آیا، میرے جسم سے پسینہ بھی پوچھ رہی ہے اور مجھے تسلیاں بھی دے رہی ہے، میری مدد بھی کر رہی ہے، میری ہیلپ بھی کر رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے 7 سال کی بچی کو اٹھایا، اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کی جب ٹانگیں چھپ گئیں، صرف اوپر کا دھڑ بچ گیا، میری بیٹی چیختی چلاتی رہی، اگر تو نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا مجھے پہلے بتلا تو دیتا، میں اپنی امی کو تو ایک مرتبہ مل کے آ جاتی، اپنی امی کو تو تسلی دے آتی، میری امی نے اتنے لاڑ سے مجھے پالا ہے، رات کے وقت مجھے سینے کے ساتھ لپٹا کر سویا کرتی تھی، میں اپنی امی کے ساتھ کام کروایا کرتی تھی، مجھے پہلے تو بتلا دیتا کہ تو یہ کام کرنے والا ہے، میں اپنی امی کو سارا بتا کر آ جاتی، تسلی دے کر آ جاتی، ایک دفعہ گلے لگ کر مل کر آ جاتی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے گردن تک اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا۔ پھر میری بیٹی کی ساری چیخوں کی آواز، رونے کی آواز، یا رسول اللہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی اور مجھے بار بار کہتی رہی ابو جی مجھے دفن نہ کرو، ابو جی مجھے دفن نہ کرو، ابو جی مجھے دفن نہ کرو، میں آپ کے گھر سے 1 روپیے کا سوال نہیں کرتی، آپ کے ساتھ ایک دن گزارنے کا سوال نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ اس طرح دفن کر دیا۔ اور یا رسول اللہ آج مجھے 7 دن ہو گئے ہیں، میں اپنی بیٹی کی رات کے وقت اس طرح کی آوازیں سنتا ہوں کہ رات کے وقت وہی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، ابو جی مجھے دفن نہ کرو، ابو جی مجھے دفن نہ کرو، مجھے امی سے 1 مرتبہ ملنے دو، مجھے امی سے 1 مرتبہ ملنے دو۔ یا رسول اللہ مجھے 7 راتیں گزر چکی ہیں، ابھی تک نیند نہیں آئی اور میرا دماغ ٹینشن میں ہے، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں کیا اتنا بڑا جرم اللہ میرا معاف کر دیں گے؟ یہ واقعہ اللہ کے نبی نے جب سنا، اللہ کے نبی کے رونے سے داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نبی رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، اب اگر تو توبہ کرتا ہے، اسلام لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔
تو یہ اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے کا حال تھا کہ نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، نہ بیوی کی تمیز، دنیا کی ہر برائی اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صبح صادق کی طرح روشن کیا۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ آپ کی ولادت کا مہینہ، یہ آپ کے آنے کی خوشی کا مہینہ ہے۔ آج ہم اپنے جمعہ کے ممبروں کے اوپر ربیع الاول کے مہینہ میں خوشی کا اعلان تو کرتے ہیں، ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، ولادت کے گن گناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اس مہینہ کے اندر ولادت ہوئی ہے اور خوشی ہے۔ دشمنوں کو بھی خوشی ہوئی جب اللہ کے نبی اس دنیا پر آئے۔ ابو لہب کافر ہے اور بڑا بدبخت ہے، اللہ نے اس کی بدبختی پر قرآن کو نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابی لہب پر ہلاکت ہو۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی سنی، اپنی ساری باندیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہے۔ دشمنوں کو بھی خوشی ہوئی ہے اور سجنوں کو بھی خوشی ہوئی ہے، ہر ایک کو خوشی ہوئی ہے اور خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اسی ربیع الاول کے مہینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت بھی اسی مہینہ کے اندر ملی ہے، اور آپ کو جو ہجرت کا حکم ہوا وہ بھی اسی مہینہ کے اندر ہوا، اور آپ کی رحلت وہ بھی اسی مہینہ کے اندر ہوئی ہے۔ آپ اپنے امام سے، اپنے خطیب سے کہیں، آپ ہمیں ولادت تو سنا کر جاتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کے نبی کی ہجرت بھی سنائیں، آپ ہمیں اللہ کے نبی کی رحلت بھی سنائیں، آپ ہمیں اللہ کے نبی کی رسالت بھی سنائیں۔ یہ ایک چیز خوشی ہے، باقی رسالت، ہجرت اور اسی طرح رحلت، یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ کے نبی پر یہ آزمائش ہیں اور امتحان ہے بہت بڑا۔ جب اللہ کے نبی کو رسالت ملی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے گالی نکالنا شروع کر دی۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، بار بار مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اے مکہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، اگر مکہ کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے، مجھے تکلیفیں نہ دیتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ پھر اللہ کے نبی کی رحلت، کتنا بڑا امتحان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر جو سب سے بڑا صدمہ آئے گا وہ میری جدائی کا صدمہ ہوگا۔ سب سے بڑا صدمہ اس امت پر جو آئے گا وہ میری جدائی کا صدمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ولادت کی خوشی ہے، لیکن رسالت کو بھی سنیں، سمجھیں کہ رسالت میں کتنا بڑا امتحان تھا، اور ہجرت میں کتنا بڑا امتحان تھا، رحلت میں کتنا امتحان تھا۔ یہ تین موضوع ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعوں پر ان تین موضوعوں کو بیان کیا جائے۔ سنتے جاؤ۔